ہائی ایوری ون، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا ریویو ریئیکشن ویڈیو۔ اچھا، جو کل کی ستارہ کی ویڈیو ہے اس میں مصطفیٰ کو بخار تھا اور ستارہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ بچہ جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح سے نا مطلب اپنی بیماری کو لے کر پریشان نہیں ہوتا۔ اور ظاہر بات ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اس کی فنگر میں انجری آئی تھی، اس کا اپینڈکس کا آپریشن ہوا تھا، تو کافی زیادہ ہمت سے ان تمام تر فیز سے وہ گزرا تھا۔ بٹ ایک بات ہے ستارہ، دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ پاک ہم سب کے بچوں کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ بٹ انسان جو ہے نا وہ ہمیشہ یکساں نہیں رہتا، اور ہر جو بیماری ہے نا اس کا امپیکٹ باڈی پر یکساں نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آپ سرجریز جو ہے نا اس کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو فیور آتا ہے نا اس کو کہتے ہیں بخار۔ ہماری دادی کہا کرتی تھی کہ ہاتھی کی بھی کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے، مطلب بخار جو ہے نا وہ انسان کا جوڑ جوڑ کھول دیتا ہے۔ اور جب بخار بہت زیادہ ایک پیک پر چلا جائے اور ایک ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہو جائے، تو سچ میں وہ جو ایک باڈی پر کیفیت ہوتی ہے نا، اس وقت انسان کا سر گھوم رہا ہوتا ہے، آنکھیں چکرا رہی ہوتی ہیں، لائٹ ہوتی ہے نا کمرے کی، ایون وہ بھی اتنی بری، اتنی ناگوار لگ رہی ہوتی ہے کہ جس کی نا کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہ والا سلسلہ ہے۔ باقی جس طرح آپ کہہ رہی تھیں کہ امی بھی گھبرا گئیں، ظاہر سی بات ہے اس دوران بچوں کو یا بڑوں کو فٹس بھی پڑنے لگتے ہیں اور تھوڑا جھٹکا بھی لگنے لگتا ہے۔ اور ایک ٹائم تھا، اپنا بتاتی ہوں میں اگر آپ سے شیئر کروں، جب میں چھوٹی تھی تو مجھے جب بھی بخار آتا تھا نا تو میری آئیز ایک دم پلٹ جاتی تھی، ہاتھ پاؤں اکڑ جاتے تھے، یہ والی کیفیت ہوتی تھی بخار آنے کے بعد۔ تو ڈاکٹر جو ہیں ان کے پاس جب لے کر جاتے تھے تو انہوں نے کہا تھا ایک سرٹن ایج آئے گی بچی کی اور اس کے بعد یہ والی کیفیت ختم ہو جائے گی، لیکن پیرنٹس پریشان ہوتے تھے، ماں باپ تو پھر ماں باپ ہوتے ہیں نا۔ اللہ پاک میرے والدین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ والا جو سلسلہ ہے ایسا ہوتا ہے۔ اور اپنی بات میں اگر کروں تو یہ جو کیا بولتے ہیں، تو جو فیور ہے نا وہ مجھ سے کبھی بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اور جب میں مطلب چھوٹی تھی، پھر بڑی بھی ہوئی اور اسکول گوئنگ ایج ہو گئی، 9th میٹرک ایج تک نا میں فیور برداشت نہیں کر پاتی تھی اور بہت زیادہ پریشان ہوتی تھی۔ تو میرے ابو کہتے تھے کہ بخار کو برا مت کہو بیٹا، کبھی اگر آتا ہے تو یہ آپ کے جسم کی نا جو تکلیف ہے، مطلب جو آپ کے جسم کا ایک سمجھ لو صدقہ سا ہے بیماری، تو برا مت کو۔ میں کہتی تھی کیوں آ گیا بخار، کب اترے گا، میرا منہ کڑوا ہو رہا ہے، مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، آنکھ کے آگے اندھیرا آ رہا ہے، روشنی بری لگ رہی ہے، بند کر دیں، سر درد کر رہا ہے۔ ایک عجیب ہی کیفیت ہوتی تھی کہ امی نا مجھے سہارا دے کر نا ہاتھ پکڑ کے لے جایا کرتی تھی اگر مجھے موو بھی کرنا ہے، مطلب اتنا مجھے شدید بخار آتا تھا۔ تو خدا نہ کرے اٹس ناٹ جادو ٹونا، بیماری ہے اور ہر بیماری جادو ٹونا نہیں ہوتی، نہ ہی گھر میں کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں یہاں سے نہ سننے کو مل رہی تھی اور میں پڑھ رہی تھی اور کامنٹس میں بھی پڑھ رہی تھی، یہاں وہاں بھی پڑھ رہی تھی۔ تو یہ والا سلسلہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو بی بی ہے اس کی ویڈیو دیکھی کہ اس کو جو ہے مرگی کا دورہ پڑا۔ میں نے کہا اللہ خیر، ابھی تو سب گھر شفٹ کر رہے تھے اور یہ کیا ہو گیا، اچانک سب کو دورے پڑنے لگے، سب کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ تو میں نے بی بی کا بھی ویڈیو دیکھا تو بی بی نے بتایا کہ اس کی یہ کیفیت تھی کہ اس نے کچھ اسمیل کیا اور کچن میں جا رہا ہے اور اس کی حالت بری، آنکھیں پلٹ گئیں اور بالکل نہ ایسے جیسے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تو جی ہاں، یہ کیفیت بھی ہوتی ہے، اٹس ناٹ جنات ایٹ آل۔ دیکھیں اگر جنات ہوتے نا تو آپ کو اتنے عرصے تک وہ سکون سے رہنے نہیں دیتے، جو آپ لوگ گھر میں بیٹھ کر اتنی باتیں کر رہے تھے نا ریئیکشنز کے نام پر، جو آپ کے گھر میں چاچا دے رہے تھے یا آپ کی اماں دے رہی تھی، یا جو بھی کچھ اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے نا، تو ایک گھما کے تھپڑ لگاتے ہیں جو نیک جنات ہوتے ہیں، کیونکہ جنات جو ہیں ان میں بھی مذاہب ہوتے ہیں اور جنات بہت عبادت گزار مسلمان ہوتے ہیں۔ اگر مسلمان جنات ہیں تو وہ بالکل اس طرح کی حرکتیں برداشت نہیں کرتے، اور جس گھر میں مسلم جنات ہوتے ہیں نا تو مسلمانوں کے لیے اگر وہ اس گھر میں ہے تو وہ گھر بلیسنگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس چیز سے اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ تو خیر، یہاں پر بھی یہ جادو ٹونا جنات، ویسے سورہ بقرہ کا جو پڑھنا ہے نا وہ بہت زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے، اس کا سننا، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور نہ پڑھنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کس کا؟ سورہ بقرہ کی تلاوت، سورہ بقرہ کی آیات اتنی پر تاثیر ہیں
کہ بس آپ یہ سمجھیں کہ پڑھ لیا تو آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے. اس کی ابتدائی 2 آیات کے بارے میں بھی ہے، آخری 2 آیات کے بارے میں بھی، تو یہ تمام تر باتیں. لیکن جس طرح بابر نے کہا جیسے ہی وہ کچن میں جا رہے تھے ان کی وہی حالت، جیسے ہی وہ کچن میں جا رہے تھے ان کی وہ حالت. آپ کو میں بتاؤں، اکثر ایسا ہوتا ہے، فوڈ پوائزن کا آپ نے نام سنا ہوگا ہے نا، یا آپ یہ کہہ لیں اسٹمک اپسیٹ. تو اکثر نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی ایسا کچھ کھا لیتے ہیں، یا کبھی آپ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت نا بنا کھائے بگڑنے لگتی ہے، اور کچھ پک رہا ہوتا ہے نا، یا کچھ ایک پرٹیکولر کھانا بن رہا ہوتا ہے، ایون کہ آپ نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے اور گھر میں آپ کے کھانا بن رہا ہے یا کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، تو اس کی اسمیل کو بھی آپ برداشت نہیں کر پاتے جب تک کہ آپ وامٹ نہ کر دیں. اور جیسے ہی وامٹ کرتے ہیں ویسے ہی آپ کی طبیعت ایک دم لائٹ ہو جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. اس سچویشن میں بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں. میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتی ہوں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب میں آ رہی تھی ستارہ سے ملنے نا، جس دن مجھے آنا تھا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، تو اس کی ایک رات پہلے جب میں مارکیٹ گئی تو مجھے ویکنس تو ہو رہی تھی. مجھے ایک بار یہاں کسی نے تانا بھی دیا تھا کہ تم بیمار ہو، تو اللہ نہ کرے میں کوئی ایسی لاغر بیمار نہیں ہوں. تو جو بیماری اور دکھ تکلیف ہے یہ اللہ کے ہاتھ ہے، لیکن ہر چیز جو ہے نا اس کو نہ تانا بناتے ہیں، نہ ہی کسی کو اس طرح سے اس ٹرم میں نا اس کو ٹونٹ کرتے ہیں. کیونکہ جو چیز آپ کا اختیار نہیں ہے نا، دولت، بیماری، اولاد، اس کو تانا مت بنائیں. خیر، تو کیا ہے کہ جب میں گئی، میں تھکن محسوس کر رہی تھی اور بہت زیادہ طبیعت میری نا عجیب سی ڈاؤن ہو رہی تھی. ایون میرا آنے کا ارادہ بھی نہیں تھا کہ میں آؤں گی. مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ بہت شوق سے تیار ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو جانا ہوتا ہے. بس میں ایسے ہی، میں نے کہا چلو کچھ بھی جو میرا اس وقت ذہن کیا، میں اپنے بیٹی کے ساتھ گئی. میرے ہسبینڈ نے مجھے منع کیا کہ ریسٹ کرو گھر پر، بٹ میں نے کہا نہیں، میں چلی جاتی ہوں نا، قریبی مارکیٹ ہے. تو میں گئی اور وہاں پر میں نے ایک پرفیوم جو ہے نا وہ چیک کیا تھا. پرفیوم خرید رہی تھی میں ستارہ کے لیے. تو انہوں نے نا پرفیوم کو اسمیل کر کے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کیپ کے اندر آپ اس کی اسمیل دیکھیے، تو بس میں نے 1 2 3 پرفیومز جو ہے نا اسمیل کیے. اس کے بعد کیا تھا کہ میری جو طبیعت تھی نا وہ ایک دم سے نا جیسے ایسے لگا مجھے چکر آنا شروع ہو گئے، اور طبیعت نا بہت بھاری بھاری جی مت لانا شروع ہو گیا، الٹی آنا شروع ہو گئی، عجیب ہی کیفیت ہو گئی میری. وہاں سے نکلی، جو جویلری شاپ ہوتی ہے وہاں سے کچھ لینا تھا. تو انہوں نے کہا آپ باجی پانی پی لیجئے. میں نے کہا ہاں مجھے 1 گلاس ٹھنڈا پانی دیجئے. پانی پیا. اس کے بعد بیٹے کے ساتھ بائک پر بیٹھی، تھوڑا سا آگے گئی ہوں گی، بائک نے ابھی چلنا اسٹارٹ ہی کیا تھا، اور چلتی بائک سے جو ہے نا میں اتر گئی. مطلب مجھے ایسا لگا جیسے مجھے ہر طرف سے کسی نے نا جکڑ سا لیا ہے. اور ایک کار پارک ہوئی بھی تھی، مطلب پارکنگ سے ہم لوگ نکل ہی رہے تھے. میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑی ہوئی، اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں ہے، میں کس طرح نیچے گری، کس طرح میں بے ہوش ہو گئی، اور الٹی ہوئی نا، اور اس کے بعد میں بے ہوش. جب میری آنکھ کھلی تو میرا بیٹا کہہ رہا ہے امی امی پریشان ہو گیا. ظاہر بات ہے بچہ ہے، کوئی اتنا بڑی ایج کا مرد بھی نہیں ہے، 18 19 سال کیا ایج ہوتی ہے بچے کی ابھی ماشاءاللہ. مطلب اس ایج میں ہے میرا بچہ. تو وہ جو ہے نا وہ بھی پریشان ہو گیا اور کہنے لگا امی امی آپ ٹھیک تو ہیں. اور چند ایک اور جو بچے ہوتے ہیں نا شاپ پر، وہ تھے آنٹی کیا ہوا خیریت. مجھے وہ لیمن اور پانی اسکویز کر کے انہوں نے دیا. تو مجھے تو پہلے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا میں ہوں کہاں. کھلی چھت کے نیچے ہوں، آسمان کے نیچے ہوں، ہر طرف اندھیرا، اور ایک عجیب سی طبیعت جو ہے نا اس میں سکون اتر آیا جب آپ وامٹ کرتے ہیں. تو یہ میری کیفیت تھی. تو مجھے بہت اس ٹائم نا تانے دیے گئے، بہت باتیں بولی گئی. تو یہ کیفیت تھی، میں آنا بھی نہیں چاہ رہی تھی، بٹ یہ تھا کہ مجھے ایک کیا کہتے ہیں، ایک اگر آپ کو کوئی انوائٹ کرتا ہے، کوئی بلاتا ہے نا، تو آپ کے دل میں ہوتا ہے نہیں اس نے آپ کو انوائٹ کیا. تو بس بہت تھوڑے ٹائم کے لیے میں آئی تھی، اور بہت تھوڑے ٹائم کے لیے بڑی مشکل سے میں نے وہاں پر نا اس ٹائم میں کھڑی ہوئی تھی. مطلب وہ جو ایک میٹ اپ تھا اگر میں یاد کروں تو. اور پھر وہاں سے میں گھر واپس آئی، اور یہ ساری کیفیت مطلب پتہ نہیں، میں سوچتی ہوں مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، شاید میں نے جا کر کے غلطی کر دی تھی. اور وہاں سے جو میرا ایک اپنا سلسلہ تھا نا وہ ایک دم بدلتا چلا گیا. تو بعض دفعہ چیزیں ہوتی ہیں ہمیں نہیں پتا ہو رہا ہوتا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں. تو خدا نہ کرے کہ مجھ پر کوئی حسد ہو گیا تھا، یا مجھے نظر بد لگ گئی تھی کہ مجھے کیوں انوائٹ کر لیا، یا میں کیوں چلی گئی، یا کسی نے مجھ پہ جادو کر دیا تھا. نو، ایسا نہیں تھا، بٹ وہ ایک طبیعت خراب ہو گئی تھی. تو بابر کے ساتھ بھی یہی معاملات ہیں. اس نے جا کے ECG کروا لیا. میرے خیال میں آپ کو اپنا پراپر ٹیسٹ کروانا چاہیے تھا.
اور کچھ جو کہتے ہیں نا اسٹمک کے لیے میڈیسن ہوتی ہے وہ آپ کو دیتی. ایون تو میں نے میڈیسن بھی نہیں لی. جب نیکسٹ ڈے ہوا نا، مطلب میں گھر آئی تو مجھے اتنا ڈانٹا میرے ہسبینڈ نے کہ کیوں گئی تھی آپ کو میں نے منع کیا تھا، اور آپ جو ہے نا ریسٹ کیجیے، کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی. میں نے کہا میں تھوڑا دیکھ لیتی ہوں نا. نیکسٹ ڈے جب آیا میں تھوڑا دیکھ لیتی ہوں، طبیعت ٹھیک ہونے دیں. مجھے اس طرح سے بلایا ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں مطلب پھر ایسا لگے گا جیسے میں بہت اکڑ دکھا رہی ہوں، یہ بات مجھے پسند نہیں آئے گی نا. تو خیر اس طرح فیس میں ہوتے 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 طبیعت جو ہے نا، جب ٹائم ہوا نا 4 سے کچھ اس آن ورڈ ٹائم تھا، تو میں نے کہا مجھے تھوڑی سی بیٹر طبیعت لگ رہی ہے. میں ڈاکٹر کے پاس بھی ایون نہیں گئی نا، میں بہت اوائڈ کرتی ہوں، اپنے بارے میں بے پرواہ ہوں. تو خیر بچے بھی منع کرتے رہے اور ہسبینڈ نے بھی منع کیا، لیکن پھر کیا تھا کہ میں نے کہا نہیں. انہوں نے مجھے پھر رکشہ لا کر دیا کیونکہ ان کو آگے جانا تھا، ورنہ ادروائز میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آتی. تو پھر جو ہے میں اپنے بیٹی کے ساتھ آئی، اور یہی کہ وہ مجھے بول کر تاکیدن کہا تھا کہ فوراً سے جانا ہے اور فوراً واپس آنا ہے. اور رکشہ باہر کھڑا رہا کیونکہ ظاہر بات ہے میری اپنی کار تو ہے نہیں، یس بائک ہے. تو بس اس طرح بائک پہ جانا مناسب نہیں تھا کیونکہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اور پھر میں واپس ہوئی تو کیا مجھ پر جادو جنات تھے؟ تو ہر چیز جادو جنات نہیں ہوتی. جادو کا ہونا جو ہے وہ ہے، جادو باطل ہے لیکن با اثر ہے، نظر کا لگنا حق ہے، اور جنات کے وجود سے انکار نہیں. سورہ جن موجود ہے، اچھے برے جنات ہوتے ہیں، لیکن ہر چیز کو ان کے سر ڈال دینا نا، یہ پھر انسان کی زیادتی ہے. تو بابر نے ECG کروایا اور یہ تمام تر باتیں. اور میں کامنٹس پڑھی تھی تمہارے علاقے میں جنات ہیں، یہ کرو وہ کرو. تو جنات ہوتے تو بہت پہلے ہی عقل ٹھکانے لگا دیتے. ایسا نہیں ہے، کچھ انسان کی اپنی بے احتیاطی بھی ہوتی ہے، تو اس طرف بھی تھوڑا دھیان دیجیے. باقی حفاظت کے لیے دعائیں پڑھنا اس میں تو ظاہر سی بات ہے، باعث برکت بھی ہے، ثواب بھی ہے، وہ کیجیے. اور بس اسی کے ساتھ کہوں گی کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. لیکن جو بابر نے تھمبنیل لگایا ڈینجر ہاسپٹل، ارے بھیا اتنا بھی کیش نہیں کراتے، طریقے سے لگا دیتے. بس اسی کے ساتھ کہوں گی اللہ حافظ.